افغان بارڈر سے خارجیوں کی در اندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے 54 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR نے بتایا خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے در اندازی کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی سے در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ مارے گئے خارجیوں سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک خارجی غیر ملکی آقاؤں کے حکم پر پاکستان میں بڑی دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا 26 اور 27 اپریل کی شب خارجیوں نے شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، فورسز نے آنے دیا اور پھر 3 اطراف سے کارروائی کی۔ یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو پیغام ہے۔ اور لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر بھارت کے انتہا پسندوں کا حملہ، پتھراؤ سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ برطانوی پولیس نے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا، BJP کے حامی نے ہائی کمیشن پر زعفرانی رنگ پھینک دیا۔ اور وزیراعظم آرمی چیف سے چیئرمین ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کی ملاقات، زیک وڈکوف کا پاکستان میں کرپٹو کرنسی شعبے کی ترویج کے لیے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار، کہا پاکستان کے قدرتی وسائل شعبوں میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع ہیں، خطے اور عالمی سطح پر امن کے قیام میں پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے لیے قواعد و ضوابط کی تشکیل پر کام جاری ہے۔ پاکستان کا پہلگام حملے کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ حملے کے صرف 10 منٹ بعد بھارت نے پاکستان پر الزام تھوپ دیا، جو کہانی گھڑی گئی وہ سمجھ سے باہر ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی بھارت کا بچکانہ اقدام ہے۔ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دینے کی نہ صرف صلاحیت رکھتا ہے بلکہ تیار ہے۔ بھارت نے در اندازی کی یا حملہ کیا تو متناسب سے زیادہ جواب دیا جائے گا۔ ہم کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی اقدام میں پہل چاہتے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو پاکستان بھی فوجی کارروائی سے گریز کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت ہم پر جو الزام لگا رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ خطے میں دہشت گردی کا اصل شکار پاکستان ہے۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن یا کمیٹی پر تیار ہیں۔ ایران یا کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہوتا ہے تو خیر مقدم کریں گے۔ بھارت آبی دہشت گردی کر رہا ہے، بغیر اطلاع پاکستان کی طرف بڑا آبی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور خطے میں بڑھتی کشیدگی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے مسترد کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے چین کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے یک طرفہ اقدامات اور جنگی جنون پر مبنی پالیسیوں کی مشترکہ طور پر مخالفت کی۔ سعودی عرب اور ایران خطے کے استحکام کے لیے سرگرم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران پاکستان اور بھارت میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا خواہش مند ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے بھی پاکستان اور بھارت کے وزراء خارجہ سے رابطے، علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور استحکام کے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، پہلگام واقعے پر بھارت کو پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر شکست کا سامنا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیان میں متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ سلامتی کونسل کے بیان میں پہلگام کی جگہ جموں کشمیر کا نام شامل کروایا گیا۔ پاکستان کے خلاف کسی طرح کی الزام تراشی سے بھی گریز کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تمام ملکوں سے مطالبہ کیا وہ اس معاملے میں تعاون کریں۔ کونسل کے ارکان نے واقعے کے ذمہ داران کا احتساب کرنے پر زور دیا۔ بھارتی کانگریس کے کیرالہ یونٹ نے پہلگام واقعے پر سوالات اٹھا دیے، کہا پہلگام کوئی سرحدی گاؤں نہیں جہاں کوئی بھی آئے اور کارروائی کر کے چلا جائے۔ یہ LOC سے 200 کلومیٹر دور ہے۔ 4 دہشت گرد اتنا اندر کیسے آئے اور پھر بھاگ گئے؟ جب پہلگام میں ایسا ہو گیا تو ہمارے شہر کتنے محفوظ ہیں؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت میں کشمیری طلبہ پر تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ۔
موہالی میں ہندوؤں نے ہاسٹل میں رہائش پذیر کشمیری طالبہ کو ہراساں کیا۔ طالبہ نے بتایا کہ انتہا پسند ہندوؤں نے ان کے کمرے کے دروازے پر لاتیں ماری، گالیاں اور دھمکیاں دیں۔ مجھے اور میری دوست کو حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا۔ بھارت کا جنگی جنون، ایک کے بعد ایک جھوٹ بے نقاب۔ بھارتی فالس فلیگ آپریشن اور یک طرفہ اقدامات پر ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا، بھارت کا ایک ایک انچ پاکستانی میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ نئی دلی ہوش کی ناخن لے، ان کی فوج تربیت یافتہ نہیں۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ سابق سفیر جمیل احمد نے کہا، بھارت نے پہلگام حملے کی آڑ میں کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ مودی نے ایجنسی کے لوگ بھیج کر ہائی کمیشن پر پتھراؤ کرایا۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ خاقان نجیب بولے، فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اٹاری بارڈر بند ہونے سے بھارت کی افغانستان کے ساتھ بھی تجارت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا، بھارت کو پریشانی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ان کی خبریں نہیں چلا رہا۔ انٹرنیشنل میڈیا کو مودی سرکار کے پروپیگنڈے کا طریقہ کار سمجھ آ گیا۔ ڈاکٹر حسن عباس نے کہا، بھارت کے پاس صلاحیت نہیں کہ پاکستان کا پانی روکے۔ کینالز منصوبے کے خلاف کراچی نیشنل ہائی وے کے قریب لنک روڈ پر وکلا اور قوم پرست جماعتوں کا احتجاج۔ پولیس نے 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی۔ گلشن حدید کے قریب ریلی کے دوران ہنگامہ آرائی۔ مظاہرین کی دکانوں میں توڑ پھوڑ، دھرنے کے باعث ٹھٹا کراچی قومی شاہراہ بلاک۔ وکلا کا ببر لو بائی پاس پر دھرنا 10ویں روز بھی جاری۔ قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل، سامان سے لدے ٹرک اور ٹرالر پھنس گئے۔ ڈرائیورز اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بلاول بھٹو کینال مسئلہ حل کر چکے ہیں۔ 2 مئی کو CCI اجلاس کے بعد معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی سیاسی جماعتوں اور وکلا سے سڑکیں کھولنے کی اپیل۔ کہتے ہیں گوڈز ٹرانسپورٹ کی روانی یقینی بنائیں تاکہ کسی کو مزید مالی نقصان نہ ہو۔ مال مویشی امپورٹ ایکسپورٹ کسانوں اور غریب طبقات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ حکومت سندھ ہر فریق سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ خورشید شاہ کی دھرنا ختم کر کے سڑکیں کھولنے کی اپیل۔ کہا کینال کا ایشو حل ہو چکا ہے، احتجاج ختم کر دیں۔ یقین دلاتا ہوں اب احتجاج کی نوبت نہیں آئے گی۔ لاہور میں JUI کی قومی فلسطین کانفرنس، قائدین کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ لیاقت بلوچ سمیت مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ مولانا فضل الرحمان بھی خطاب کریں۔ فلسطین اور مشرق وسطی کے متاثرین کے لیے پاکستان سے ایک اور امدادی کھیپ روانہ۔ ترجمان NDMA نے بتایا، کراچی سے غزہ کے لیے امدادی سامان کی 15ویں کھیپ بھیج دی گئی۔ NGOs کے تعاون سے 40 ٹن سامان روانہ کر دیا گیا۔ رائل میڈیکل سروسز اردن کی جانب سے سامان وصولی کے بعد متاثرین میں تقسیم ہوگا۔ NDMA اب تک 15,000 ٹن امدادی سامان براہ راست غزہ بھیج چکا ہے۔ ایران کے شہر بندر عباس میں کمرشل بندرگاہ پر میزائلوں کے سامان میں دھماکے سے اموات کی تعداد 28 ہو گئی۔ 800 سے زائد زخمی ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا کہنا ہے، دھماکہ کنٹینرز میں کیمیکل مواد پھٹنے سے ہوا۔ بندرگاہ پر مارچ میں چین سے 2 جہازوں میں سوڈیم پرکلوریٹ راکٹ فیول کی ایک کھیپ پہنچی تھی۔ ایندھن کو ایران کے بیلسٹک میزائلوں کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ بندر عباس میں آج سکول، دفاتر اور جامعات بند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے رابطہ۔ جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا بھی حادثے میں اموات پر ایرانی صدر سے اظہار تعزیت۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ ٹرمپ کی حمایت یافتہ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کی پاکستان کرپٹو کونسل کے ساتھ شراکت۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کی ٹیم نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے، پاکستان تیزی سے ترقی کرنے والی کرپٹو مارکیٹوں میں سے ایک کے طور پر ابھرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا اعلان، لاہور سے راولپنڈی تک پاکستان کی پہلی تیز ترین بلٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ بلٹ ٹرین 250 سے 2.5 گھنٹے میں فاصلہ طے کرے گی۔ منصوبے سے متعلق وزیر ریلوے حنیف عباسی اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی صدارت اجلاس ہوا۔ فیزیبلٹی ٹائم لائن کی تیاری کا جائزہ، ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا۔ پاکستان ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वक्त से गुफ्तगू, कहा सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। हमने बाज़ शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। भारत ने सरहदी गांव अटारी में फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए। ज़राए का कहना है बीएसएफ की जानिब से किसानों को फसलों की कटाई के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है 2 दिन बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिफाई माहिरीन कहते ऐलानात से वाज़ेह होता है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ रहा है। भारत ने रिवायती जंग का आगाज किया तो खुद भी महफूज नहीं रहेगा। जंग शुरू भारत और इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। तवील फासलों से दिल्ली और अमृतसर आने वाली 33 परवाजों में 2 से 9 घंटे तक की ताखीर। भारतीय नायब सदर को रोम से दिल्ली वापस ले जाने वाली परवाज को तवील मुसाफत तय करना पड़ी। न्यूयॉर्क, टोरंटो, वियना, लंदन से दिल्ली की 8 परवाजों में 3 से 9 घंटे तक ताखीर हुई। दमाम, फ्रैंकफर्ट, बर्मिंघम, पेरिस, मिलान से दुबई की परवाजें भी ताखीर का शिकार। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के एजाज में बगदाद में पाकिस्तानी सफ़ी का दोहराना। गवर्नर सिंध की बगदाद में मुक़ीम पाकिस्तानियों से मुलाकात, उनके मसाइल, तजवीज़ और ताउन पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारी पहचान और कौमी तरक्की का सरमाया है। गजा पर इस्राइली फोर्सेस के हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इस्राइली फौजी हलाक। तल अबीब में कबालियों की रिहाई के लिए बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि इस्राइली वज़ीर आज़म मुसलसल अवाम को धोखा दे रहे हैं। फौरी जंग बंद करें और कबालियों को घर लेकर आएं। हमास 5 साल के लिए जंग बंदी की सूरत में इस्राइल के तमाम कैदियों को रिहा करने पर आमादा। ट्रंप की तीसरी बार सदर बनने की मुहिम पर रिपब्लिकन वोटर्स नाखुश। अमरीकी सदर के बेटे की ट्रंप 2028 हैट पहने तस्वीर वायरल। ट्रंप स्टोर ने तीसरी मुद्दत सदारत की इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार हैट की फरोख्त शुरू कर दी। रिपब्लिकन वोटर्स ने सर्वे में राय दी ट्रंप को तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अमरीकी आइन के तहत कोई शख्स 2 बार से ज्यादा सदर नहीं बन सकता। रूस ने यूक्रेन के जेर कब्जा इलाके कुर्सक का कंट्रोल हासिल कर लिया। कुर्सक पर यूक्रेनी फौज ने अगस्त में कब्जा किया था। रूसी मीडिया का कहना है यूक्रेन के जेर कब्जा आखिरी इलाके गोरनाल में भी हमला आवर यूनिट और खुसूसी दस्तों को शिकस्त दे दी गई। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है रूसी सदर बगैर किसी शराइत के यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हैं। कप्तान को बहाने नहीं बनाने चाहिए। रिजवान ने इख्तियारात की बात ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका सीरीज जीत कर क्यों नहीं की। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का सवाल। कहते हैं रिजवान को कोई मसला है तो चेयरमैन से बात करें, मीडिया पर रोना मुनासिब नहीं। मोहसिन नकवी को काम करने का शौक है लेकिन सिर्फ एक ओहदा रखें। हर काम मुशीरों पर नहीं छोड़ा जाता, खुद भी देखना पड़ता है। आफरीदी ने डोमेस्टिक सीजन के दौरान किसी खिलाड़ी को गैर मुल्की लीग खेलने की इजाजत न देने का मुतालबा भी कर दिया। PSL 10 में आने निकलने की जंग, पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आना टीमों का मिशन। लाहौर में पेशावर ज़ल्मी की दावत पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। 2 विकेटों पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। फिन एलन 16 और रॉयली रोसो 27 रन बनाकर आउट। टेबल पर पेशावर चौथे और कोयटा 5वें नंबर पर मौजूद। इवेंट के तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी मेहमान अदाकारा नवाज सईद। खेलेंगी मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदिल मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।